اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وامرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قریب۔ سورۃ الشورى آیات 15 سے 17۔ نمبر 14 میں یہ بات جانی، لوگ صحیح علم آ چکنے کے بعد محض باہمی ضد اور عناد کی وجہ سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات ایک مدت معین کے لیے طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے درمیان فوراً فیصلہ کر دیا جاتا۔ اب آگے ارشاد فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ، بس تم اسی دین کی دعوت دو۔ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، اور دین اسلام کی دعوت پچھلے انبیاء نے بھی دی ہے، اسی طرح آپ نے بھی دعوت دینی ہے۔ وَاسْتَقِمْ، اور استقامت اختیار کریں، جمع رہیں، کما امرت، جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ آپ نے بھی دین کی طرف بلانا ہے، دین کی دعوت دینی ہے جس طرح پچھلے انبیاء نے دین کی دعوت دی ہے، اور مخالفین خواہ کتنا ہی زور لگا لیں، آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی دعوت پر ڈٹے رہیں، جس طرح آپ کو اس بات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، کہ جو استقامت مطلوب ہے اسی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی۔ یاد رہے کہ اہل مکہ اس بات کے دعوے دار تھے کہ وہ دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، پر حقیقت حال یہ تھا کہ انہوں نے دین ابراہیمی کا حلیہ ہی تبدیل کر دیا تھا، اپنی خواہشات کو دین کا نام دے رکھا تھا، حج کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں ایجاد کر رکھی تھیں۔ وقل، اور کہہ دیجئے، آمنتو، میں ایمان لایا ہوں، بما انزل اللہ، جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من کتاب، کتاب میں سے۔ تو جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں ان پر یہ بات واضح کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب مجھ پر نازل کر دی ہے میں اسی پر ایمان لانے والا ہوں۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، یعنی تمہاری خواہشات اور تمہاری ایجادات کردہ بدعات کے مقابلے میں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاتا ہوں، اور میں تمہارے درمیان عدل لے کر آیا ہوں۔ یہ جو تم اللہ کے دین میں جھگڑے کرتے ہو، توحید میں جھگڑتے ہو، میں اس حق کو لے کر آیا ہوں، اس حق کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن فرقان ہے، فرق کرنے والا ہے، حق کو ثابت کرنے والا اور باطل کو مٹانے والا ہے۔ اللہ ربنا، اللہ ہمارا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہی عدل ہے، یہی حقیقت ہے۔ لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ اسی بات کو سورہ یونس میں اس طرح بیان فرمایا، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ انہیں کہہ دیں کہ میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ انتم بریئون مما اعمل،
تم بری ہو اس عمل سے جو میں کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ لا حجت، نہیں ہے بحث، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان۔ ایک طویل عرصے تک ان کافروں کے سامنے دلائل رکھے گئے، قرآن مجید میں ہر طرح کی مثالیں پیش کی گئیں، لیکن یہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ ہوئے، لہٰذا یہ فیصلہ کر دیا گیا لا حجت بیننا و بینکم، اب ہمارے اور تمہارے درمیان میں کسی قسم کی بحث نہیں رہی۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالی ہم سب کو جمع کرے گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ والذین، اور جو لوگ یحاجون، جھگڑا کرتے ہیں، حاج یحاج، محاجتن کے معنی مجادلہ کرنا، بحث مباحثہ کرنا، کٹ حجتی کرنا، فی اللہ یعنی فی توحید اللہ، اللہ کی توحید کے بارے میں۔ مشرکین مکہ کو بارہا سمجھایا گیا، اللہ کا اقرار کرنے والے تھے لیکن پھر اس کے ساتھ شرک کرتے، اللہ کے علاوہ وہ جن کو پکارتے تھے، جن کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے تھے، عقیدہ یہ بنا رکھا تھا کہ ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، خود ساختہ قسم کے عقائد بنا رکھے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی تھی، اور یہ کام چلتا رہا من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ اس کو مانا جا چکا ہے، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا جا چکا ہے، اس بارے میں مکمل علم آ چکا ہے۔ یہ اسی معنی میں ہے من بعد ما جاءہم العلم، کہ ان کے پاس علم آ گیا، وحی الہی نے ہر چیز کو واضح کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جھگڑتے رہے۔ حجتہم داحضۃ، ان کی دلیل باطل ہے، پسپا ہونے والی ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وعلیہم غضب، ان پر غضب ہے، ان سے ناراضگی ہے، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے انزل الکتاب، نازل فرمائی ہے کتاب، یعنی قرآن مجید، بالحق، حق کے ساتھ، والمیزان، اور میزان کے ساتھ۔ قرآن مجید تو ایسا حق اور میزان ہے جو پچھلی امتوں کے اختلافات کو بھی دور کرنے والا ہے۔ یہودیوں کے بہت سے معاملات میں اختلافات تھے، قرآن مجید نے حقیقت بیان کر کے ان کے اختلاف کو دور کیا۔ عیسائیوں کے بہت سے اختلافات تھے، قرآن مجید نے حقیقت بیان فرمائی۔ اس لیے آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے تذکرے، ان پر ہونے والی نعمتیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، اور ان ساری باتوں کے حقائق کو اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یہی میزان ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر یہود و نصارہ بھی عقیدے رکھتے ہیں تو وہ باطل پر ہیں۔ قرآن نے حق بیان کر دیا ہے، اور آج مسلمانوں کی بدقسمتی دیکھیے کہ اس قرآن کے ہوتے ہوئے بھی مسلمان اس قرآن مجید کو چھوڑ کر بنیادی عقائد میں بھی اختلاف کر بیٹھے۔ یہ کتاب تو ایسی میزان کتاب ہے کہ اس سے تو یہود و نصارہ اپنی غلطیاں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے یہ برہان ہے، یہ نور ہے، یہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ وما یدریک، اور آپ کیا جانیں، لعل الساعۃ قریب، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو۔ یہ نہایت ہی جامع اور فصیح جملہ ہے۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس قرآن مجید کو میزان اور عدل مان لیں گے، اس کے مطابق حق اور باطل میں امتیاز کریں گے، اس کے ذریعے سے اختلافات کو دور کر لیں گے، ورنہ قیامت کو بہت دور نہ سمجھو، کیا عجب کہ وہ بہت ہی قریب آ چکی ہو۔ تو آج جو قرآن مجید کے فیصلے سے، قرآن مجید کے عدل اور میزان سے دوڑ رہے ہیں، پھر وہ قیامت کے دن کیسے میزان کا سامنا کر سکیں گے؟ دعا ہے اللہ تعالی دین اسلام کو غالب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔